چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں۔ السلام علیکم۔ یہ ایک فلسطینی بہن بیٹی کی کہانی ہے۔ اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی ہمدردی اور انسانیت ہوئی تو ضرور اس کہانی کو سن کر آپ لوگ آبدیدہ ہو جائیں گے۔ میں ہوں حبیبہ، غزہ کی لوٹی پھوٹی تباہ حال حبیبہ، وہی جس کے ماں باپ بہن بھائی عید سے چند روز پہلے اسرائیل نے مار دیے تھے۔ اب میں دنیا میں اکیلی ہوں۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا پر اب نہیں لگتا۔ روشنی ہوگی تو اندھیرا محسوس ہوگا نا۔ مجھے کوئی بتا رہا تھا آج عید ہے۔ آپ کو بتاؤں، کبھی میں بھی عید مناتی تھی۔ میرے ابو عید سے قبل میرے لیے مہنگے کپڑے لاتے تو ہم بہن بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی۔ سب کہتے کہ حبیبہ کو اتنا مہنگا لباس کیوں؟ سچ یہ ہے کہ میری بہن، وہی جو اسرائیل کی بمباری میں میرے ابو کا ہاتھ تھامے شہید ہو گئی تھی، فاطمہ، میرے ابو کی زیادہ لاڈلی تھی۔ ابو اس کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ میں جانتی تھی پر چپ رہتی۔ مجھے اچھا لگتا تھا ابو فاطمہ کا زیادہ خیال رکھتے۔ وہ میری بھی لاڈلی تھی۔ جب وہ خون میں لت پت تھی اور اس کا معصوم جسم تقریباً ادھڑ چکا تھا تو میں نے اس کے لاشے کو باہوں میں بھر لیا تھا۔ مجھے اب تک سمجھ نہیں آتی فاطمہ کا کیا جرم تھا۔ اس نے اسرائیل یا کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ میرا 24 سالہ بھائی بلال، جسے میں تنگ کرتے ہوئے کہتی تھی تمہاری شادی پر دلہن سے زیادہ مہنگا جوڑا لوں گی اور وہ بھی تم سے۔ آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ وہ چاند رات کو میرے بالوں میں تیل لگاتی، میری چوڑیوں اور مہندی کا بندوبست کرتی۔ چاند رات میں اور فاطمہ اور میرا بھائی بلال اپنی ماں سے چمٹ کر سوتے۔ صبح میرا بھائی بلال ابو کے ساتھ نماز عید کے لیے جاتا تو ہم دونوں بہنیں جلدی جلدی تیار ہوتیں، ابو کا دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کرتیں، آج عید ہے۔ میں اپنے تباہ حال گھر کے ملبے پر بیٹھی ہوں۔ میرے 4 سو ملبہ ہے یا اس ملبے پر کہیں کہیں خون کے چھینٹے۔ کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ مجھ جیسی درجنوں بچیاں آج اپنے والدین کو تلاش کرتی پھر رہی ہیں۔ کیمپ میں باتیں ہو رہی تھیں کہ آج غزہ میں جب مردوں نے نماز عید ادا کی تو ان کی سسکیوں نے ایک اجتماعی فریاد کی شکل اختیار کر لی۔ آج غزہ میں عجیب عید ہے، قبرستان آباد ہے، لوگ اپنے پیاروں کی قبروں سے لپٹ لپٹ کر رو رہے ہیں۔ میں بھی ملبے پر بیٹھی ہوں لیکن رو نہیں رہی۔ روؤں کیسے؟ میرے آنسو خشک ہو چکے ہیں۔ مزید کتنا روؤں؟ پچھلی عید پر میں نے مہندی لگائی تھی۔ آج بھی میرے ہاتھ سرخ ہیں لیکن مہندی نہیں، خون سے۔ وہ خون جو میری ماں کا ہے، وہ خون جو میرے بابا کا ہے، وہ خون جو بلال اور میری فاطمہ کا ہے۔ آپ جانتے ہیں پچھلے سال عید پر اتنے لباس نہیں بکے تھے جتنے اس عید پر کفن۔ غزہ میں کفن بیچنے والوں کی چاندی ہے، جسے دیکھو کفن اٹھائے پھر رہا ہے۔ چلیے چھوڑیے، ہمارا کیا ہے، مجھ پہ جو قیامت گزرنی تھی گزر چکی۔ آپ سلامت رہیں، آپ کے بچے سلامت رہیں۔ میں نے اسکول میں حدیث پڑھی تھی کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ سچ بتائیں، کیا میں بھی آپ کے جسم کا حصہ ہوں؟ کیا آپ میرا دکھ محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ کو میرے زخموں کا اندازہ ہے؟ سچ بتائیں، کیا اہل اسلام کو اہل غزہ پر گزرنے والی قیامت کا اندازہ ہے؟ اگر آپ میرا دل رکھنے کو ہاں کہیں گے تو پھر مجھے بتائیں، پاکستان، سعودی عرب، ایران، شام، عراق، ترکی، تیونس، مصر، لیبیا میں اتنے اہتمام کے ساتھ عید کیوں منائی جا رہی ہے؟ کیا آپ مجھے بھول گئے ہیں؟ میری بہن فاطمہ کی لاش کو بھول گئے؟ آپ سن لیں، آج میں بالکل تنہا ہوں۔ میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، نہ میرے ہاتھ پر عیدی رکھنے والا۔ یہ عالم اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ عالم اسلام بہت امیر ہے، عرب ممالک کے پاس بہت دولت ہے، ان کا تیل پوری دنیا کی معیشت چلاتا ہے۔ کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ یہ اسرائیل عالم اسلام کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے۔ تو پھر مجھے بتائیں،
کہ اسرائیل میری بہن فاطمہ، بھائی بلال جیسے سینکڑوں بچوں کا قاتل کیوں ہے؟ اسرائیل ہمارا خون کیوں بہا رہا ہے؟ وہ جب چاہتا ہے ہمیں موت بانٹ کر چلا جاتا ہے۔ ٹھہریں، یہ شور سا بلند ہو رہا ہے، میں دیکھ آؤں۔ ایک جنازہ تھا، ملبے میں سے درجنوں لاشیں برآمد ہو رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد ایک جنازہ برآمد ہوتا ہے۔ کیسی عجیب عید ہے نا، ہر طرف آہیں، سسکیاں، فریادیں، الامان الامان کی دعائی دفناتی میتوں پر ہے، بے بسوں کی چیخیں۔ میں سہمی ہوئی ہوں، ابھی میں نے اپنے بابا کی قبر پر جانا ہے، پر وہ مجھے عیدی تو نہیں دے سکیں گے۔ ماں کی قبر پر بھی جاؤں گی، اسے کہوں گی ماں اٹھو، میرے سر پر تیل لگاؤ، میرے بال بناؤ۔ میرے پاس ایک گڑیا ہے، اس کی آنکھیں نہیں، اس کی ایک ٹانگ بھی غائب ہے۔ یہ گڑیا میرا بھائی فاطمہ کے لیے لایا تھا، لیکن میں نے اسے چھین لیا تھا۔ آج میں یہ گڑیا فاطمہ کو واپس کر دوں گی۔ ہر سال میں اسے عیدی بھی تو دیتی تھی۔ اچھا چلیں، آپ عید منائیں، مجھے بھول جائیں۔ تاریخ میں جب مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنتے تھے تو اس میں فاطمہ جیسی کئی معصوم سر بھی ہوتے تھے۔ ایک بار پھر اگر مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں سوچتی ہوں کہ ہم لوگ تو مجبور ہیں، لیکن کیا عالم اسلام بھی مجبور ہے؟ اور وہ بھی صدیوں سے۔ میرا دل کرتا ہے اسرائیل والے مجھے بھی مار دیں۔ اب میں اکیلی رہ کر کیا کروں گی؟ چلتی ہوں، اٹھتی ہوں، مجھے اپنی پناہ گاہ تک پہنچنا ہے۔ آپ سب کو عید مبارک۔ یہ میری قوم کے رہنما بھی سنیں، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنیں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ آئے تھے ایک دن میرے گھر، آئے تھے، آئے تھے ایک دن میرے گھر، آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، میری اس سر